رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کی بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز سے زکوئی کو پکارا۔ وہ آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کر لیا۔ ناجی اس وقت جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو دیکھ چکا تھا۔ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے۔ عروش، اس نے کہا، رات تو گزر گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ وہ اب آئے گی بھی نہیں، عروش نے کہا۔ امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا۔ تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے؟ نہیں، ناجی نے کہا، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے؟ عروش نے کہا، اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ ہے تو ہوشیار، ناجی نے کہا، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار پیشہ ور ہے، دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ زکوئی اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا۔ آپ نے میرا یہی انعام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ناجی نے بے تابی سے پوچھا۔ جو آپ چاہتے تھے، زکوئی نے جواب دیا۔ آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڈ مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنایا ہے، عروش نے کہا، ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا۔ ہاں چٹان تھا، زکوئی نے کہا، اب ریتلا ٹیلا بھی نہیں۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ ناجی نے پوچھا۔ ہاں، زکوئی نے جواب دیا۔ پوچھتا تھا ناجی کیسا آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر کسی پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کس طرح اسے جانتی ہو؟ میں نے کہا وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باسمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا، میں خود آئی تھی، پھر بھی آؤں گی۔ لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم عریاں تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور عروش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد پیش کر کے خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنی تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی، جس کے قیام اور استحکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا تھا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے صرف ناجی اور عروش واقف تھے، دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور صلاح الدین ایوبی، اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی، تین ایسے افراد تھے جو اس واقعہ کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویہ کھڑی، صلاح الدین ایوبی زندہ آباد کے نعرے لگا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں بازو لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہ کی۔ ناجی سے ہاتھ میں لایا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے محافظوں اور دیگر سٹاف کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، رات تاریک ہو گئی۔
کمرے کے اندر کھانا تو درکنار پانی بھی نہیں تھا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہو رہا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ محافظ کہتے ہیں کہ ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا؟ کمانڈر نے کہا، اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سن لیں۔ ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رقاصہ اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا تھا ابھی نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کیا ہوا تھا۔ اس نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جاں بازوں کو کسی شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر نہ کرو کہ رات کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا، مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے شکوک رفع کر دیے۔ اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملا۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے ہکلانے کے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی محافظ فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ عالی مقام، ناجی نے کہا، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے، ناجی نے کہا، آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے، مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔ میرے دوست، صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، کوئی شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں۔ لیکن عالی جا، ناجی نے کہا، میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی، اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج میں اسے مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھاروں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی اور عجمی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ امیر عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی جس کے تم اہل ہو، صلاح الدین ایوبی نے کہا، اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو، فوراً کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو، 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے گی۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں بھی پہنچ گئی تھی کہ زکوئی کو امیر مصر نے رات بھر کا شرف باریابی بخشا ہے۔ زکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی، اسے آئے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا لیکن ناجی پہلے روز سے ہی اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا۔ اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے حرم میں نہیں جانے دیا جاتا تھا جہاں اس کی دل پسند ناچنے والیاں جوان لڑکیاں رہتی تھیں۔
ज़कोई को उसने अलग कमरा दिया था। उन्हें ये तो मालूम न था कि नाजी उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है। वो किसी बहुत बड़े तखरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रकासाएँ ये देखकर जल भुन गई थीं कि ज़कोई ने नाजी पर कब्ज़ा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ़ नफ़रत पैदा कर दी है। हरम में 2 लड़कियां ज़कोई को ठिकाने लगाने की सोचती रहती थीं। अब उन्होंने देखा कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि उसे रात भर अपने खैमे में रखा है, तो वो पागल सी हो गईं। उसे ठिकाने लगाने का वह तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, जहर या किराए का कातिल जो उसे सोते में कत्ल कर आए। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे क्योंकि ज़कोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी। इन दोनों ने हरम की सबसे ज़्यादा चालाक मुलाजमा को एतमाद में ले रखा था। उसे इनाम व इकराम देती रहती थीं। जब हसद की इंतहा ने इनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने इस मुलाजमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मुद्दा बयान कर दिया। ये मुलाजमा बड़ी खरांट और मंझी हुई औरत थी। उसने कहा कि सालार की रहायशगाह में जाकर ज़कोई को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, उसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वह ज़कोई की नकलो हरकत पर नज़र रखेगी, हो सकता है कि कोई मौका जल्दी मिल जाए। इस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर कोई मौका ना मिला तो हशीशैन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वो मुआवजा बहुत ज़्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने उसे यकीन दिलाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने को तैयार हैं। नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। ज़कोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आप मुझे इसके पास जाने दें, ज़कोई ने चौथी बार कहा। मैं उसे शीशे में उतार लूँगी। बेकार है, नाजी ने गरज कर कहा। वो कमबख्त हुक्म जारी कर चुका है, जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। इस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं। वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है। हालांकि मैं मामूली सा सालार था, अब मैं सालार भी नहीं रहा। उसने दरबान को अंदर बुलाकर कहा कि अरूश को बुला लाए। उसका हमराज और नायब अरूश आया तो नाजी ने उसके साथ भी इसी मौजू पर बात की। उसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। अरूश के साथ वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच न सके थे। अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी। उसने अरूश से कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या? बगावत, नाजी ने कहा। अरूश चुपचाप उसे देखता रहा। नाजी ने कहा, तुम हैरान हो गए हो? क्या तुम्हें शक है कि ये 50,000 सूडानी फ़ौज हमारी वफादार नहीं? क्या ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और बही ख्वाह नहीं समझती? क्या तुम अपनी फ़ौज को ये कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का ग़ुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? अरूश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इस इक़दाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतज़ाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फ़ौज बगावत को दबा सकती है और इस फ़ौज को कुमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए। मैं गौर कर चुका हूँ, नाजी ने जवाब दिया। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। आओ मेरी बातें गौर से सुन लो। ज़कोई, तुम अपने कमरे में चली जाओ। ज़कोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक करें और इस्लामिक हीरोज़ की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए।